جو ضرورت ہے نا ہم یعنی جس طرف معاشرے کو لے کے جانا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے وہ یہی دیکھیں آپ نے ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز سیکھ لی ہو اوور دا پیریڈ جو نارم نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہ بیریئر کراس کرنا ہے اپنی زندگی میں تاکہ نارملائز کر سکیں آپ چیزوں کو. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہی بیسٹ ہے. بالکل. اور وہ آپ جب لے کر گئے ہیں یہ لے کر گئی ہیں یا آپ کے گھر آئی ہے کوئی چیز تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یار اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دینا. تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی رکھیں اور ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا کیا چیزیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. جب یہ والا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ ہوگا تو کسی طرح کا بھی آپ کو بہو مل جائے یا کسی طرح کا بھی داماد مل جائے چیزیں بہتر ہو سکتی. اور فیکٹری میں بنے ہوئے نہ داماد ملتے ہیں نہ بہویں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, نہ ساسیں ملتی ہیں نہ سسر ملتے ہیں نہ شوہر ملتا ہے. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ نے کرنی ہے کروانی ہے, دنیا کا اصول ہے بھائی, بتانا پڑتا ہے. جی بالکل. مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے اس طرح کا پسند ہے, مجھے اس طرح کا نہیں پسند. اور جس پہ ہم نے میرے خیال ایک ایپیسوڈ پہ اس پہ بات کمیونیکیشن پہ نہیں, عادتیں بنانے پہ. ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ بھی ایک اس پہ بات کی تھی کہ بھائی اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں جس میں آپ نے شاید کہا تھا وہ 21 دن میں عادتیں بدلتی ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, جب ٹائم لگتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے. اب کہنے میں بھی ہمیں ایک تو سافٹنیس کہ یار یکدم تو بدلنی نہیں, آج میں نے کہی کل کہی پرسوں کہی, ٹھیک ہے, اور اتنی طریقے سے کہنا بھی نہیں ہے کہ یار بھائی اگر میں نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے یہاں پہ نہیں پڑی ہونی چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل بھی مجھے کہنا ضروری ہے, پرسوں بھی کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, 2-4 دن اگر وہ, اور برداشت مجھے بھی کرنا ہے نا, دونوں سائڈ سے کرنا پڑے گا. اگر اس کی عادت چینج کرنی ہے تو مجھے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ میں اس کی اس غلط عادت کو مہینہ 2 مہینے برداشت کر سکوں, اگرچہ وہ میرے مزاج کے خلاف ہے. تو یہاں اس چیز کو چاہے وہ بہو میں ہے چاہے ساس میں ہے, اگر مثال کے طور پہ ساس بہو کو کہتی ہے کہ تم کیا سیکھ کر آئی ہو, کچھ کام اس طرح کے ہو گئے جو اس گھر میں بھی صحیح نہیں ہو رہے ہوں گے. اور ہوتا ہے یہ کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے وہ کپڑے دھونے کا یا سکھانے کا یا جو ہے نا رکھنے کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے ان کے گھر میں, جو ہے نا کئی گھروں میں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں معاملات کہ بھائی اس گھر میں کیا ہے کہ کپڑے دھلنے ہیں, کپڑے دھلنے کے بعد اس کو رکھ دینا, جب ضرورت پڑے گی تب استری ہوں گے. ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے بھائی کپڑے دھل گئے اسی دن سارے استری کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے, جس نے جس کو جب ضرورت ہوگی وہ لے لے. ٹھیک ہے, 1 دن لگا 2 دن لگا اس میں, تو الگ الگ چیزیں الگ. اس کو اگر ہمارے گھر کے حساب سے اس کو کرنا ہے تو بھائی جملے ایک تو کیا سیکھ کر آئی ہو کیا, یا یہ داماد میرا اس طرح کا ہونا چاہیے تھا ایسا نکل آیا, اس کو پبلکلی اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اس کو جو ہے نا وہ ہم جا کے بتائیں, اس طرح کا نہیں ہے. دوسرا پھر جس میں مسئلہ ہے صرف اس کو بتا دیں. ٹھیک ہے, اگر بہو میں مسئلہ ہے تو ساس اگر تو اپنے بیٹے کے ذریعے سے بات کرے, یعنی کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ٹھیک ہے بیٹے کے ذریعے سے بتانے والی ہوتی ہیں, کچھ وہ آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ رکھیں, سہیلیاں بن جائیں آپس میں, کیا مسئلہ ہے, ماں بیٹی بھی تو آپس میں بات کرتی ہیں نا. تو یہ جو سہیلیاں بننے والا چکر ہے, ہمارے ہاں ڈراموں نے ساس بہو کا جو کنسیپٹ دیا ہے نا وہ ہمیشہ یہی دیا ہے کہ پلاننگ کرنی ہے, اس نے ساس نے بہو کے خلاف, بہو نے ساس کے خلاف. یہ چل رہا ہے, شروع سے چل رہا ہے, ہم بچپن سے دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں لڑکا بھی غلطی کرتا ہے. اچھا اگر ماں نے کچھ کہہ دیا ہے بھائی تو آپ تو جذباتی نہ عورت کی طرح, بھائی اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو کم سے کم کچھ فلٹر کر لو, ایک اچھے انداز میں جو ہے نا وہ بیوی کو وہ بات کہہ دو, کچھ اس کو موقع دے دو کہ اچھا جو ہے نا اس طرح کرو گی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یا خاموش ہو کے سائڈ پہ تھوڑی دیر بیٹھے رہو, یار بھائی آپس میں کر لیں, آپ دونوں رہنا ہوتا ہے, ہم لوگ. اچھا وہ کیا ہے کہ جناب سانس نے کوئی بات کی, شوہر صاحب پمپ ہو گئے اور جا کے جو ہے نا پھر اس کے بعد وہ تماشا شروع ہو گیا. اب وہ اس نے کہا کہ آپ کی ماں نے بھڑکایا ہوگا میرے خلاف, وہ تو چاہتی نہیں تھی. یہ assumption وہ والی بات کہ جی وہ تو شروع سے اتنے سال پہلے جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ یہ تو میری مرضی کی شادی نہیں ہے, اس لیے تو یہ میری مرضی کی شادی نہیں ہے, اور آپ ماماز بوئے ہیں اور اب آپ بھگتے ہیں. وہی آپ کبھی بھی چیزوں کو جو ہے نا. اچھا پھر ایک اور بڑا آسان کام اس میں ہو گیا جی, اس کی ماں میرے پہ جادو کرتی ہے, جادو ٹونے میں. یہ بہت زیادہ آج کل اتنا عام ہو گیا ہے. ایک یہ بہت عام ہے, ایک یہ, دوسرا یہ کہ وہ نارسسسٹ. ہاں نارسسسٹ, یہ 2 ٹرمز جو ہے نا, ایک تو ہر بات میں جادو ٹونا ہے, ہر بات, یا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹونا ہوتا ہے, ٹونا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ٹونا, ہاں جادو ٹونا ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب نارسسسٹ. وہ تو بات ہی نہیں سنتے بھائی,
یہ تو بات ہی نہیں سنتی, دونوں وائس ورسا. بالکل, یہ جو لیبلنگ وہ سائیکولوجیکل لیبل اور یہ اسپریچول لیبل, اور یہ بہت زیادہ آ رہا ہے میرے پاس کہ سر وہ اس کی ساس جو ہے نا وہ مجھے بد دعائیں دیتی ہے, نظر لگاتی ہے, میرے بچوں کو نظر لگاتی ہے. بھائی دادی اپنے بچوں کو نظر کیوں لگائے گی یار؟ لگ جاتی ہے ویسے نہیں لگنے, وہ نظر کی لگ بات ہے کہ جان بوجھ کے یار آپ کی اپنے اوپر نظر لگ جاتی ہے. ایسے ہی ہے, بندہ کہے یار بھائی کمال لگ رہا ہے تو. آج جنید بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ کہہ دیا کرو, ماشاء اللہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی سکھانا پڑے گا ویسے, جلنے والے کا منہ گورا, یہ بھی سکھانا پڑے گا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو, بس آن اے سیریس نوٹ. بٹ اینی ویز, تو یہ جو آپ بات کریں نا جنید بھائی, سوری مصطفیٰ بھائی, یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ ریزنز ڈھونڈتے ہیں اور اس کی یہ کان بھرے, ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا, یہ کان بھرے جاتے ہیں تھرڈ پرسنس کی طرف سے, وہ خالہ خالی یا پھوپھی یا پھوپھو, ٹھیک ہے, مطلب وہ جو پیرافرنیلیا ہم لے کے پھرتے ہیں نا, ماں باپ سے زیادہ وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہو رہا ہے آج کل. تو ماں باپ بھی سیانے نہیں رہے. نہیں وہ تو ہے ہی ہے, یقین کریں کہ بالکل جو ہے نا وہ, اچھا بھائی آپ نے ٹرسٹ کیا, اپنی بیٹی دے دی دوسرے کے گھر میں, اب اتنا موقع تو دو کہ وہ آپ کی بیٹی کو سنبھال سکے. چلیں اس میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک کیس میرے پاس آیا تھا کچھ دن پہلے, اور مجھ سے پہلے ان کے ساتھ کام کرنا ہے اس بندے, شکر ہے وہ بندہ مان گیا کام کرنے کو. شادی ہو کے آیا, ٹھیک ہے, بیوی کو پہلے بغیر ہے دوسرے دن سے پہلے ماں نے مارا, اس کو چپیڑ ماری ہے کسی بات پہ, دوسرا دن ہے شادی کا, پھر شوہر نے مارا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تقریباً ان کو مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے. اپنے ماں باپ سے اس نے بات کیا ہے, ماں باپ کہہ رہے نہیں بیٹا تم رہو, یہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کیا مشورہ دینا چاہیے مجھے؟ نہیں اس نے ایسا کیا, جو بھی وجوہات تھی, ماں نے مارا, اور پھر جو بھی وجہ کہ زبان دراز, صبح اٹھی نہیں, پہلا اس سے پڑھا تھا کہ صبح لیٹ اٹھی ہے, اس کا آگے سے مارا گیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں اس میں پورا دیکھیں, ہم اس طرح تو فیصلہ نہیں نہ کر سکتے. نہیں میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا, میں ایگزامپل نہیں, اگر دیکھیں یہ تو اگر تو کوئی ایسی سچویشن ہے کہ فرض کیجیے جی کہ میں اتنی بد زبان ہوں کہ دوسرے دن ہی میں نے مار کھا لی, ٹھیک ہے, یعنی میں اتنی بد زبان ہوں, اور اگر میں نہیں ہوں اور صرف اس وجہ سے کہ میں لیٹ اٹھا ہوں یا لیٹ اٹھی ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ کٹ پڑ گئی ہے, تو بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں یار, اور انتہائی جو ہے نا وہ کم ظرف قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ میٹ خرید کے لائے تھے, اور میٹ جو ہے نا اس کو صبح جو ہے نا وہ 6 بجے اٹھ کے ناشتہ بنانا تھا. غلام میں فرق ہے. ہاں سوری, غلام خرید کے لائے تھے, اور اس نے صبح 6 بجے اٹھ کے ناشتہ بنانا تھا, اور وہ 6 بجے اٹھ کے اس نے ناشتہ نہیں بنایا, اب کٹ تو اس کا حق ہے. سر یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بھی کیسز ہیں, فلپ سائڈ میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں, یہ وہ کیسز ہیں جو میں کر رہا ہوں. ابھی ایک کیس میں مصطفیٰ بھائی کو, ان کو جنید بھائی کو آپ کہنے سے پہلے بتا رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ سگی خالہ کے گھر بیٹی, خالہ کی ماں کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی, خالہ نے بچی کو لے لیا کہ جی یہ میری بچی ہے, حالانکہ وہ بچی کہتی ہے کہ بچپن سے میں دیکھتی تھی کہ میری یہ خالہ مجھے اپنی بیٹیوں سے کمپیئر کرتی تھی اور مجھ سے نفرت کرتی تھی, مطلب مجھے پرے پرے رکھتی تھی, لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں بھی خالہ ہے تو میں کیا کہے گی, ماں کی جگہ خالہ ہی ہوتی ہے, رائٹ. باپ نے بھی شادی کر دی کہ ٹھیک ہے جاؤ ہم منظور ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کوئی 150 تولے سونا, امیر لوگ تھے, 150 تولے سونا اس کو ملا, اس نے اس کے شوہر کا کام ختم ہوا, اس نے وہ سونا بیچ کے شوہر کے کام کو کھڑا کیا, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اولاد نہیں ہوئی, 10 سال ہو گئے ان کی شادی کو, اولاد نہیں ہے. کہتی ہے مجھے صبح شام ایک ہی طرح ملتا ہے کہ تو تھی ایسی, اسی لیے تو ہم تجھے میں یہ ذلیل کرتی تھی, یہ تو تجھ پہ ترس کھا کے ہم نے شادی کی, تجھے کون لیتا تھا, تو کسی قابل کے نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور اب وہ اس کو کہ جی تو طلاق لکھ کے دے اور اس کی دوسری شادی کا لکھ کے دے کہ اس کو الاؤڈ ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یار شادی تو لے دو, شادی کرنے میں کوئی حرکت ہی نہیں. سر میں بھی کہتی ہوں شادی کریں, میں نہیں کہتی کہ شادی نہ کریں, بھائی میرے سے نہیں اگر اولاد ہو رہی, میرے میں کم کمی ہے تو آپ شادی کر لیں, لیکن کم از کم مجھے اس طرح تو ذلیل نہ کریں آپ, میں بیوی ہوں آپ کی. اچھا شوہر یہاں چاہتا ہے, شوہر پیار کرتا ہے اس سے, شوہر کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں کوئی پرابلم, لیکن وہ جب نیچے جاتا ہے ماں کے پاس, یہ اوپر رہتے ہیں, کہتی جب وہ نیچے جاتا ہے واپس آتا ہے تو کہتا ہے امی نے یہ کہا ہے, امی نے یہ کہا ہے, میں تو ہے تم ایسے کرو, امی جو کہہ رہی ہیں بس وہی کرو. یہ وہ ایشوز ہیں جو پیرلل اس وقت ہو رہے ہیں. وہ بات صحیح ہے. دیکھیے اب اس پہ کیا کرے وہ بچے, دیکھیں دکھائیں جو قرآن کی وہ آیت ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتی ہیں, ایک نبی کی جو بیگم ہے, کیا کہتی ہیں, عجوزہ, پورا اس کا کیا ہے وہ, میں بالکل بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں. ابراہیم علیہ السلام علیہ, لوط علیہ السلام علیہ, نہیں زکریا علیہ السلام علیہ, وانا بالی وانا حاضہ بالی شیخہ, ہاں وہ والی وہ آیت کیا ہے,
نکالنی پڑنی ہے بھائی. اچھا اب ضعیف بانج ٹھیک ہے, اور اللہ نے جو ہے نا وہ ان کے یہاں بیٹا دیا, اولاد دی, اچھا ساری زندگی نہیں دیا, اور اینڈ میں عمر میں جا کے جو ہے نا وہ, اچھا ایسے کیسز ہوئے ہیں 15 سال شادی کو گزر گئے, اس کے بعد اولاد, میرے اپنے بڑے بھائی ایسے کیسز ہوئے ہیں 10 سال بعد ہوئی ہے. جی بالکل ایسے, تو اس میں صبر کرنا چاہیے ٹھیک ہے. اچھا شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے اور عورت کو بھی سمجھنا چاہیے, ساس کو بھی سمجھنا چاہیے. اب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا کرے, وہ کیا کہتی ہے مجھے بتائیں میں کیا کہوں. کہتی ہے سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ذلیل تو نہ کرو, تم نے شادی دوسری کرنی ہے, میں اجازت دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے, میرے ہی پیسے پہ تمہارا پورا کاروبار کھڑا ہے اور میرا اس پیسے میں کوئی حق نہیں ہے, اس کاروبار میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے, میں نے تو شوہر کو دیا تھا نا. اس وقت خالہ کہتی ہے آ کے مجھے پیروں میں پڑ گئی تھی کہ دے دو, ہماری بڑی بری حالت ہے. اب دیکھیں وہ بھی, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس فیملی کا مزاج ایسا ہے ٹھیک ہے. اب اگر مزاج ایسا ہے, ناشکرے لوگ ہیں, بے صبرے لوگ ہیں, تو ایک مزاج ہے, وہ مجھ سے مشورہ اب اس مزاج میں 2-3 آپشن ہی ہوتے ہیں نا ہمارے پاس ٹھیک ہے. ابھی ایک لڑکے نے مجھ سے مشورہ کیا اسی حوالے سے, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, 5 بھائی ہیں, اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ بیوی کہتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ میں, تمہارے بہنیں بھی کوئی نہیں ان کی, سارے بھائی ہیں, کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گی, مجھے علیحدہ سے گھر لے کے دینا. اچھا تو وہ گھر اس نے لے لیا. جب والدہ کو پتہ چلا, والدہ رونے لگی کہ نہیں تم نہیں جا سکتے ایسے ویسے, تو اس نے کہتے ہیں میں نے کینسل کر دیا. اب کچھ عرصہ ہم ساتھ رہتے رہے, لیکن اختلاف ہوئے, معاملات ہوئے, تو بیوی اب مجھے چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی ہے. وہ کہتی ہے جی آپ میری شرائط نہیں پوری کر رہے, تو میں نے 1-2 سال صبر کیا ہے, تو اب وہ مجھ سے مشورہ کرا ہے میں کیا کروں. تو میں نے اس کو 3 آپشن دیے. میں نے کہا دیکھیں والدین کے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے, تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آ رہی. اس کے پاس جاتے ہو وہی پہلے مسئلہ ہے, پہلے آدھا کلومیٹر پہ آپ نہیں لے سک رہے تھے والدہ کی وجہ سے, اب اسلام آباد آپ کو جانا پڑ رہا ہے, وہ اب کہہ رہی ہے کہ وہاں شفٹ ہو, میں یہاں پہ بھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے. اور تیسرا میں نے کہا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے, کہتا ہے جی میری عمر ابھی 23-24 سال ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کے پاس موقع ہے, آپ جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ہیں, تو تینوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے. کہتا ہے جی میرا دل تو کر رہا ہے میں چلا جاؤں اسلام آباد, لیکن پیچھے سے والدین بھی ہیں. اب دیکھیں یہ سارے آپشنز ہیں, میں پورا کیس نہیں آپ کو بتا رہا, صرف ایک مثال دے رہا ہوں. یہاں پر بھی اب اس کے پاس آپشنز ہیں ٹھیک ہے. وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو چھوڑ کے کہاں جائے گی, یہ چیزیں وہ ڈیسائیڈ اس کو خود کرنی ہے. اس کو آگے اپنے اسپیس پتہ ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے, آگے میرا مستقبل کیا ہے, میں کس کے پاس جاؤں گی, کہاں جاؤں گی. اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو یہ چیزیں تو ان کی چلنی ہے ٹھیک ہے. ان کو میں سمجھا سکتی ہوں, آہستہ آہستہ ختم کر سکتی ہوں, ختم تو بہت مشکل سے ہوئے گی لیکن کوشش کر سکتی ہوں میں ٹھیک ہے. لیکن اس میں اس کو صبر تو کرنا ہے, اس میں اس کو چاہے وہ ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ باتیں کس رہے ہیں, اگر رہنا ہے یعنی یہ والا اگر آپشن چوز کرنا ہے تو بھائی ان کو پھر اس کو اس طریقے سے رہنا پڑے گا جو ان کا مزاج ہے, باتیں سننی پڑیں گی. لیکن یہاں پر سوال پھر وہ مصطفیٰ بھائی والا آ گیا نا. کیا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ بھائی 10 سال ہو گئے ہیں نا, صحیح ہے, وہ 10 سال سے کر رہی, کسی وجہ انسان کی بس بھی ہو جاتی ہے رائٹ. اب وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے بقول اس کے کہ جی میری اب فیملی میں میرے بھائیوں کے پاس تو میں جا کے نہیں رہوں گی. خود اس نے کبھی کچھ کام کیا نہیں تھا صحیح ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ میں رہ رہی ہوں تو مجھے اس وقت سرونٹ کوارٹر میں کمرہ دیا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے کہ بھائی تمہارا یہ کمرہ ہے, تو شوہر کو بھی میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, میں کہاں جا کے اپنا سر پھاڑوں ٹھیک ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں. میں کہا بیٹا یہ تو کوئی حل نہیں ہے ٹھیک. نا پوائنٹ از کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سینیریو میں مجھے بتائیں کہ نہ میرے حقوق, ہاں جب شوہر آتا ہے میرے پاس بہت پیار کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے پرابلم نہیں ہے, وہ قدر کرتا ہے میری, لیکن اس کی ماں اور اس کا جو بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں اس کی, وہ اس کو کمرے سے باہر آنے نہیں دیتی. یہ بات مجھے آج تک, ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں, یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھائی تیری بیوی جانا چاہتا ہے جا, تجھے کون روک سکتا ہے. پتہ نہیں یہ, اور یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ٹھیک ہے. تو اب وہ اب مجھے کہتی کہ سر میں دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی ہے, میں نے لکھ کے بھی دے دی ہے, تو اس کے باوجود مجھے تانے مل رہے ہیں, تو میں اب کروں تو کیا کروں. اچھا دیکھیں ایسے کیس, یہ جو کیس ہے نا, یہ کیس مجھے سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں, ہاں نہیں ہے نا, فیملی سپورٹ نہیں. اچھا دیکھیے فیملی سپورٹ ہونا بھی ضروری ہے. بعض دفعہ نا ماں باپ ہے نہیں بھائی تو ہے نا یار, ہاں لیکن وہ بھائی کوئی تو ہے نا. فیملی سپورٹ اگر ہوتی ہے صحیح تو کم سے کم لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات سنتے ہیں. یعنی ابھی وہ آپ ایک قسم کا جو ہے نا وہ لاوارث بچی ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے,
پیسے اس کے پاس ہے نہیں, کہیں جا وہ سکتی نہیں ہے, اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے عاقبت خراب کر رہے ہیں, وچ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے, اپنے سب سے بڑا ظلم وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اچھا ٹھیک ہے اب اس ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ جیسا مرضی ٹریٹ کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹ. تو وہ تو دیکھ, لیکن اس کیس میں, اس پرٹیکولر آپ والے پرٹیکولر کیس میں اس کو فیملی سپورٹ اگر ہو تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں یار ہماری بہن ہے, اچھا اس کی خالہ ہے, یعنی اس کے اور بھائی بھی تو ہے نا, ان کی بھی تو وہ خالہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو بات ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اگر دیکھیں یہ ایک اچھے جو ہے نا وہ حل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اگر یہ نہیں ہوتا نا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بندہ خود اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ بندہ سیکھ کے اس کو حل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, 10 سال آپ نے برداشت کیا, اب آگے 1 سال اپنے آپ کو آپ ٹرین کریں. ٹھیک ہے, آپ کاؤنسلنگ لیں, ان کے حالات بتائیں, ان کا مزاج بتائیں, کیسے کسی مزاج کو بدلا جاتا ہے, کیسے حل کیا جاتا ہے. ان چیزوں کی طرف بھی ہم آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں جب تانے آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک پیک ہے اس پہ جا کے بندہ بس ہو جاتی ہے اس کی, اس سے پہلے یہاں تو اس کو بات کر لینی چاہیے تھی. اب اس کو کچھ اور برداشت کرنا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ یار مثال کے طور پہ میری ساس کا مزاج یہ ہے, میری نند کا مزاج یہ ہے, مجھے جو ہے نا وہ ان دونوں کے مزاج کو, اور میرے شوہر کا مزاج ہے. بھائی ماں اس کو پکڑ کے تھوڑی رکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے, 2-4 باتیں کرتی ہوگی, 2-4 باتیں تم کر دو. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کرو جو اس کو موٹیویٹ کریں, اس طرح کی باتیں کرو جو وہ تمہارے پاس آنا شروع کر دے. تو یہ ساری چیزیں وہ کمیونیکیشن کے ساتھ ہی ہوں گی نا. تو اگر وہ اس کو طریقہ نہیں آ رہا تو طریقہ سیکھ لے, اس طریقے کو سیکھ کے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وہ خیر وہ تو ہسبینڈ وائف پھر میرے پاس آئے تو اس کے ساتھ میں نے ہسبینڈ کو بھی سمجھایا. میں نے کہا یار تمہاری بیوی ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے سر مجھے پتہ ہے لیکن میں ماں کے آگے مجبور ہوں. میرا سارا کچھ جو ہے وہ کاروبار جو تھا وہ سارا ماں نے مجھے کہا اپنے چھوٹے بھائی کے نام پہ لکھ دو, میں نے لکھ دیا. میرے پاس بھی اپنا کچھ نہیں ہے اب, تو میں تو یہ تو بے وقوفی ہے نا کہ بندہ خود جو ہے نا وہ بیوی نے سب کچھ جو ہے نا شوہر کو دے دیا, اور شوہر نے سب کچھ جو ہے نا وہ بھائی کو دے دیا کیونکہ اماں نے کہا.